نیکسٹ کوشچن ہے، اگر کوئی آدمی ایڈونچر کرتے ہوئے مثلاً ون ویلنگ کرتے ہوئے یا کسی پہاڑ کو سر کرتے ہوئے یا پیراشوٹ کی پریکٹس کرتے ہوئے مارا جائے تو وہ خودکشی کرنے والا شمار تو نہیں ہوگا؟ خودکشی والا ہی شمار ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ آپ کون سے اسلام کی خدمت کر رہے ہیں یا ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں کہ آپ ون ویلنگ کر رہے ہیں؟ وہ تو خودکشی کر رہا ہے، وہ ظالم کا بچہ جو ون ویلنگ کر رہا ہے، جو دوسروں کو نیچے دے دیتا ہے۔ یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو رکھی ہوئی ہے، یقین کریں جتنی بار دیکھتے ہیں نا کانپ اٹھتے ہیں۔ وہ جو ایک بندہ ایک بچی بڑی تھی 8-9 سال کی، ایک 3-4 سال کی، اس کو ٹینکی پہ بٹھائے ہوئے جا رہا تھا اور سامنے سے وہ جناب لیٹتے ہوئے آ رہے تھے اور آگے لگے ہیں، ہیڈ آن کولوژن ہوا ہے۔ آپ جا کے لکھیں پاکستان میں روڈ ایکسیڈنٹ ون ویلنگ، ایٹ دا اسپاٹ آپ ان کی لاشوں کو نہیں دیکھ سکتے، کتنی دردناک وہاں پہ خون بکھرا ہوا ہے۔ ان بچیوں کا کیا قصور تھا؟ اور یہ لوگ روڈوں کے اوپر اس طریقے سے یعنی کرتب کرتے، اور وہ اپنی سائڈ پہ بیچارہ جا رہا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں سامنے سے وہ لوگ آ رہے ہیں، اور وہ پوری روڈ پہ اس طرح ٹریول کر رہے ہیں جس طرح یہ روڈ میں صرف ایک طرف ہی آپ نے ٹریول کرنا ہے۔ کتنے لوگوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں، خود آرام کی موت مرتے ہیں۔ ہاں البتہ جو دوسرے بیچارے شائقین مر گئے، جو بیچارے وہاں پہ دیکھنے نہیں آئے تھے، ویسے ہی کھڑے تھے، تو وہ بیچارے تو اللہ کے حضور شہید ہی شمار ہوں گے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، میری امت میں جو پانی میں ڈوب کے مرے وہ بھی شہید ہے، جو پیٹ درد سے مرے وہ بھی شہید ہے، آگ میں جل کے مرے وہ بھی شہید ہے، کسی دیوار کے نیچے آ کے مر جائے وہ بھی شہید ہے، طاعون کے مرض میں مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ تو یعنی ایکسیڈنٹ، یہ سارے ایکسیڈنٹل چیزیں ہیں، بشرطے کہ وہ کوئی الٹے کام کرنے نہ جا رہا ہو۔ یعنی کوئی لانچ کے اندر ہیروئن سمگل کر رہا اور لانچ ڈوب جائے تو وہ کہ میں پانی میں ڈوب کے شہید ہو گیا ہوں، تو وہ شہید نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگر کسی اچھے کاز کے لیے کوئی جا رہا ہے تو حکمن وہ شہید شمار ہوگا۔ ون ویلنگ کرنا اور اس طریقے سے یہ ایڈونچر کے لیے پہاڑ سر کرنا، یعنی اگر آپ ایکسپرٹیز اس میں گین کر رہے ہیں یا تیراکی ایکسپرٹیز کے لیے سیکھتے ہیں، اس دوران کو مر جاتا ہے، ٹھیک ہے وہ تو شہید ہے۔ ون ویلنگ تو کوئی ایسی ایکسپرٹی نہیں جو آپ کی جہاد میں کام آنی ہے، الٹا آپ لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ باقی رہ گیا پہاڑ سر کرنا، اس میں بھی آپ ڈائریکٹ جا کے K2 پہ نہ چڑھ جائیں، چھوٹے چھوٹے لیول سے آپ شروع کریں۔ اگر آپ کو بہت شوق ہے سیرو فی الارض کے تحت کہ زمین میں چلو اور گھومو پھرو، تو وہ اچھا یہ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو گھر میں ماں باپ کی ایک نہیں مانتے، سودا لانا پڑ جائے ان کو موت پڑ جاتی ہے اور پہاڑ سر کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں۔ تو ماں باپ کا بھی حکم آپ ایڈونچر کے طور پہ مان لیا کریں، وہ کام نہیں کرتے۔ آپ بتاؤں سعودی عرب سے باقاعدہ یہ فتویٰ نکلا تھا مفتی اعظم سعودیہ کا کہ جو شخص اوور سپیڈنگ کرتا ہے نا روڈ کے اوپر، یعنی گورنمنٹ نے لکھا ہے 120 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے آپ نے چلنا ہے، اور وہ 130 پہ چلاتا ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور مارا جاتا ہے، تو وہ اس کو خودکشی شمار کیا جائے گا۔ ظاہر اب سائنٹیفکلی ہم نے چیزیں لرن کی ہیں کہ یہ روڈ کتنی سپیڈ کے لیے ڈیزائن ہوئی ہے، کس طرح کی گاڑی کو اس پہ چلنا چاہیے، اور آپ اپنی لائف کو خود رسک کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ تو ظاہر اللہ نے آپ کو عقل دی ہے نا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کان اور عقل کے بارے میں تم سے، دل اور دماغ کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان انسٹرومنٹس کے ذریعے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی ہے؟ تو اس طریقے سے یہ ایڈونچر کرنا جس میں موت واقع ہو جائے۔ البتہ اگر کوئی شخص مطلب ناردرن ایریاز میں گھومنے کے لیے گیا ہوا تھا، بیچارہ بیٹھا ہوا ہے خیمہ لگا کے، اوپر سے گلیشیئر ٹوٹ کے اس کے اوپر گرا ہے، تو وہ تو شہید ہے، وہ تو پہاڑ کے نیچے دب کے یا دیوار کے نیچے دب کے مرنے والا شہید ہے، وہ معاملہ ہے۔ لیکن ایک بندے کی کوئی پریکٹس نہیں ہے اور وہ جناب K2 سر کرنے کے لیے چل پڑا ہے، اور اس نے اپنے ساتھ کوئی انسٹرومنٹ بھی نہیں رکھے ہوئے، کوئی اپنا سامان ایسا نہیں رکھا ہوا جس کی وجہ سے اپنی لائف وہ بچا سکے، اور اتنے وہ بڑے بڑے ایڈوانس۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں پیراشوٹس کے اوپر بھی لوگ، مطلب پہلی دفعہ تو آپ اتنی اونچی چھلانگ نہ ماریں اگر آپ کو پریکٹس ہی نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا شروع کریں نا، پہلی دفعہ منار پاکستان پہ نہ جا کے چڑھ جائیں۔ اور یہ چھلانگیں مارنے والا بھی جو کام ہے نا، ذرا اس کے اوپر احتیاط کیا کریں۔ ہم لوگ عمر میں بڑے ہو جاتے ہیں اور ہمیں اپنا بچپنا نہیں جا رہا ہوتا۔ ابھی میں اگلے دن گزر رہا تھا گلی سے 3-4 دن پہلے، تو میں نے ایک بندے کو دیکھا 2 بیساکھیوں پہ چل رہا تھا، ینگ ایج کا بندہ، ہارڈلی اس کی عمر 35-40 کے درمیان ہوگی، تو مجھے لگا یہ بندہ میں نے کہیں دیکھا ہوا ہے۔ میں چلا گیا، پھر میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی، تو میں موٹر بائک کا جو سائیڈ میرر تھا اس سے میں نے اس کو دیکھ کے پہچاننے کی کوشش کی، تو میں پہچان گیا، اچھا یہ تو فلاں بندہ ہے، جس کو میں بس واقفیت کی حد تک جانتا تھا۔
میں نے موٹر بائک واپس موڑ کے آیا, میں نے کہا بھائی کیا ہوا آپ کو؟ وہ کہنے لگا جی علی بھائی میں نے وہ شیڈ سے چھلانگ ماری تھی تو وہ یہ دونوں کی دونوں ہڈیاں میری جو ہے نا کریک ہو گئی ہیں سائڈ والی. میں نے کہا آپ کو کس نے کہا شیڈ سے چھلانگ مارے؟ شغل میرے میں مار دی. بھائی میں تو یقین کریں اپنے بچوں کو اور خود بھی میں تو پلنگ سے نیچے نہیں چھلانگ مارتا. ایک بار اسی اکیڈمی میں نے کیل ٹھوکنے کے بعد ایک اتنی سی ہائٹ سے چھلانگ ماری تھی, 3 سال میرے گھٹنے میں درد نہیں گیا. اس کی وجہ ہے کہ وقت کے ساتھ آپ کا ویٹ بڑھ جاتا ہے. آلموسٹ 80 kg میرا ویٹ ہے اس وقت, ٹھیک ہے. تو 80 kg ویٹ ہے. جب ہم چھلانگیں مارتے تھے اس وقت تو ہمارا 30-35 کلو تھا. اب یہ گھٹنے ہیں, ان کی وہ پریکٹس نہیں ہے, آپ چھلانگ ماریں گے تو وہ کھڑک جائیں گے. یہ کوئی نیکی نہیں اپنے ساتھ کہ آپ خواہ چھلانگیں مارتے پھریں. یہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. اللہ نے صحت دی ہے. بخاری کی حدیث ہے کہ 2 اللہ کی نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ غفلت کا شکار ہیں, ایک فراغت اور ایک صحت. اور میں اللہ کے فضل سے دونوں چیزوں کی قدر کرتا ہوں. میں اب میرے گھر میں میرے بیوی بچوں سے پوچھ لیں کہ میں بس فارغ اس ٹائم ہوتا ہوں جب میں سو رہا ہوں. میں جاگوں تو میں کسی کی نہ کسی کام میں مصروف ہوتا ہوں. اس سے شیطان بھی آپ سے دور رہتا ہے. اور صحت کی قدر تو آپ کو بھی ہم کتنے ٹوٹکے بتاتے رہتے ہیں, یہ خیال کریں, کولیسٹرول نہ بڑھنے دیں, یہ نہ کریں وہ نہ کریں, تو یہ ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں, مدنی مشورے آپ کو دیتے رہتے ہیں. تو یہ آپ احتیاط کریں. یہ قطعاً اس طرح کی ون ویلنگ یہ, اور بچوں کے اوپر بھی خصوصاً نظر رکھیں کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ گھر سے باہر نکلے ہوئے. ظاہر ہے یہ ماؤں کے بچے ہیں نا, اور یہ بچے ایسے ہیں خود بھی مرتے ہیں, لوگوں کے بچے بھی مرواتے ہیں, اور بعد میں مائیں ان کے اوپر رو رہی ہوتی ہیں, حالانکہ ان کو ذرا خیال نہیں ہوتا. کتنے بچے ٹرالیوں کے نیچے آ جاتے ہیں, اور پھر چارے ٹرالیوں والے پھر جا کے ڈیٹیں بھگت رہے ہوتے ہیں کورٹس کی, حالانکہ ان کا کیا قصور ہوتا ہے. اور ٹرالیوں سے بچوں کو بچائیں. ٹرالیاں دی بریکاں نہیں ہوندیاں. میں عثمان بھائی نے کئی بار کہا یار ٹرالیاں اپنی ختم کرو. ٹرالیوں کی بریکیں کوئی نہیں ہوتی, صرف ٹریکٹر کی بریک ہی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے. اور پیچھے اتنا بڑا نرشیا انہوں نے لوڈ کیا ہوا ہے, اور ٹریکٹر جا رہا ہے فل سپیڈ پہ. ٹریکٹر کی کیا اوقات ہے کہ پیچھے اگر 3000 اینٹیں لوڈ ہیں اور وہ بریک مارے تو وہ ٹرالی رک جائے گی؟ وہ ٹرالی تو وہ ٹریکٹر کے بھی اوپر چڑھ جائے گی, کیونکہ اس کی اپنی بریک نہیں ہے نا. ٹرین میں آپ دیکھیں اگر صرف انجن کی بریک ہو, پیچھے ڈبوں کی بریک نہ ہو, تو سارے ڈبے ٹرین کے اوپر جا کے چڑھ جائیں گے انجن پہ. وہ ہر ڈبے کی لادہ بریک ہوتی ہے تب وہ ٹرین رکتی ہے. ٹرالی کی بریک کوئی نہیں ہوتی ہے, وہ ویسے ساتھ جوڑی ہوئی ہوتی ہے. اور جب وہ سپیڈ پہ تھوڑی سی بھی چلے گی اور اس کے اوپر اتنا لوڈ بھی ہے, ٹریکٹر بیچارہ کتنا زور لگائے گا, اگر وہ بریک لگا بھی لے ٹرالی پھر بھی نہیں رکتے اس کو بچہ تو نیچے آ ہی جائے گا نا. تو بچوں کو بھی بچائیں, اور ٹرالیوں سے تو بالکل دور رہیں. ٹھیک ہو گیا.